أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصلوات نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، بآواز بلند تر صلوات۔ دعا ہے خالق منان ہم سب کا اس بارگاہ اقدس پر چل آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس ذکر و اذکار کے ذریعے، اس تذکرہ اہل بیت کے ذریعے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے۔ دعا ہے خالق منان جس مومن نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے، جتنے بھی مومنین مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بالخصوص بھائی مقدس حسین مریض ہیں، دعا ہے خالق منان بیمار کربلا کے صدقے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دعا ہے خالق منان ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند تر صلوات۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، آج کا میری مجلس کا موضوع یہ ہے کہ ہم مجلس کیوں کرتے ہیں۔ فقط شیعہ ہی مجلس کیوں کراتے ہیں، فقط شیعہ ہی ماتمداری کیوں کرتے ہیں، فقط شیعہ ہی احتجاج کیوں کرتے ہیں، فقط شیعہ ہی تقریبات منعقد کیوں کرتے ہیں۔ در حالانکہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ ہم تو تم سے بھی زیادہ مانتے ہیں۔ یہ گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، ڈیروں پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو تم سے بھی زیادہ مانتے ہیں۔ تو مجلس کا موضوع یہ ہے کہ کون کتنا مانتا ہے۔ تو آغاز یہاں سے کروں گا۔ 1341 ہجری کا سورج اپنے نشیب و فراز کے ساتھ غروب ہوتا ہے اور 1342 کا ہجری کا سورج فتح حسینی کا پیغام لیتے ہوئے طلوع ہوتا ہے۔ بڑے لوگوں نے ریلیاں نکالی، بڑا زور لگایا کہ یہ محرم کسی اور شخصیت کے نام ہو جائے، لیکن حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں ایسی قربانی پیش کی کہ جب بھی محرم کا چاند نظر آتا ہے ایک شخصیت ذہن میں نمودار ہوتی ہے، اس شخصیت کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جب بھی محرم کا چاند نکلتا ہے مومنین ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آج مجلس حسین کہاں کہاں پر ہے، اور آج مجلس حسین میں کس ذاکر نے پڑھنا ہے، کس خطیب نے آج مجلس حسین سے خطاب کرنا ہے۔ سب مومنین ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں
کہ مجلس حسین کہاں پر ہے، تو میرا سوال یہ ہے، کیا اس مجلس میں ذکر توحید نہیں ہوتا؟ کیا اس مجلس میں ذکر نبوت نہیں ہوتا؟ کیا اس مجلس میں ذکر امامت نہیں ہوتا؟ یقیناً آپ کہیں گے اس مجلس میں ذکر توحید بھی ہوتا ہے، ذکر رسالت بھی ہوتا ہے، ذکر امامت بھی ہوتا ہے، پھر اس مجلس کو مجلس حسین کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے سر کٹا کر توحید کو بھی بچایا ہے، نبوت کو بھی بچایا ہے۔ حسین محسن انسانیت ہیں، حسین ابن علی محسن کائنات ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر حسین ابن علی محسن کائنات نہ ہوتے، اگر محسن انسانیت نہ ہوتے، تو خدا کبھی بھی اپنے فرشتوں کو نہ کہتا کہ اے میرے فرشتوں، میری بندگی کو چھوڑ دو، میری تسبیح کو چھوڑ دو، میری تقدیس کو چھوڑ دو، میرے قیام کو چھوڑ دو، میرے رکوع کو چھوڑ دو، میرے سجدے کو چھوڑ دو، میرے ذکر کو چھوڑ دو، جاؤ اس مجلس کو سجاؤ جس میں حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ فقط کائنات کے محسن کو حسین نہیں کہتے، بلکہ توحید کے محسن کو بھی حسین کہتے ہیں۔ اور وہ فرشتے آ جاتے ہیں ان جگہوں پر، یہ جو خالی جگہ ہے یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ذکر علی سنتے ہیں، ذکر حسین سنتے ہیں۔ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے، جب یہ ذکر ختم ہوتا ہے، مومنین لنگر لیتے ہیں، نیاز لیتے ہیں۔ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو جناب جبرائیل بھی ان فرشتوں کو ایک لنگر دیتے ہیں، ایک نیاز دیتے ہیں۔ پوچھو وہ لنگر کیا ہوتا ہے، وہ نیاز کیا ہوتی ہے؟ وہ ولایت علی ابن ابی طالب کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ ولایت علی ابن ابی طالب کی خوشبو ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی یہ فرشتے عرش اولا کی طرف جاتے ہیں، عرش الہی معطر ہوتا ہے، دوسرے فرشتے ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے، آج تم میں کوئی انوکھا کمال نظر آ رہا ہے، آج تم میں ایک خاص قسم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ فرشتے ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ پر مثلاً جہام والا چٹھا میں ایک مجلس عزا سے ایک طالب علم خطاب کر رہا تھا، اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ اس مجلس میں جا کر بیٹھو جس میں ذکر حسین ہوتا ہے۔ اب یہ دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی اس جگہ پر لے چلو۔ یہ فرشتے کہتے ہیں اب تو دریاں سمیٹ لیں گی، اب تو مومنین بھی چلے گئے، اب علماء و ذاکرین تو چلے گئے، لیکن پھر بھی یہ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں پھر بھی لے چلو۔ اگرچہ مومن چلے گئے ہیں، اگرچہ ذاکرین و خطیب حضرات چلے گئے ہیں، ہمیں پھر بھی اس جگہ پر لے جاؤ۔ یہ فرشتے کہتے ہیں کیا کرو گے اس جگہ پر جا کر؟ یہ کہتے ہیں ہم اپنے پروں کو تراب کے ساتھ مس کرنا چاہتے ہیں جس پر ابو تراب کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم اپنے پروں کو اس تراب کے ساتھ مس کرنا چاہتے ہیں جس پر ابو تراب کا ذکر ہوتا ہے۔ اور آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اپنے اپنے گھروں سے اٹھ کے آئے ہیں، کچھ مومنین یہاں پر دوسرے گاؤں سے چل کر اس گاؤں میں آئے ہیں ذکر حسین سننے کے لیے۔ تو کیا آپ یہاں پر فضول آئے ہیں؟ نہیں دوستو، امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر،
امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ میرے بابا کی مجلس میں آتا ہے اللہ اسے 3 صلے عطا کرتا ہے۔ اگر 3 صلے سننے ہیں تو ایک مرتبہ بآواز بلند تر صلوات۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ بھی میرے بابا کی مجلس میں آتا ہے اللہ پھر اسے 3 صلے عطا کرتا ہے۔ پہلا صلہ یہ کہ جو بندہ کہتا ہے پروردگار میرے گھر میں تنگ دستی بہت زیادہ ہے، میرے گھر میں مفلسی بہت زیادہ ہے، میرے گھر میں رزق کی بہت قلت ہے، تو امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر چاہتا ہے تیرے رزق میں اضافہ ہو میرے بابا کی مجلس میں آ کے بیٹھ، اللہ تیرے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ تو تھا پہلا صلہ۔ فرمایا دوسرا صلہ یہ کہ جس بندے کی دعا کہیں بھی قبول نہیں ہوتی، جس بندے کی دعا کعبے میں قبول نہیں ہوتی، جس بندے کی دعا مسجد نبوی میں قبول نہیں ہوتی، جس بندے کی دعا مشہد میں قبول نہیں ہوتی، جس بندے کی دعا نجف میں قبول نہیں ہوتی، امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کی دعا کہیں بھی قبول نہ ہو وہ میرے بابا کی مجلس میں آ کے دعائیں کرتا جائے اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا جائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا صلہ، فرمایا جتنے گھنٹے، جتنے منٹ، جتنے سیکنڈ، جتنے لمحے وہ بندہ میرے بابا کی مجلس میں بیٹھ کر گزارے گا اللہ اس کی زندگی میں وہ لمحے شمار نہیں کرے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی ذکر حسین کی طرف چلتا ہے اللہ اسے 1 قدم کے بدلے میں 70 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو بندہ نماز کی طرف چلتا ہے اللہ اسے 1 قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ فرق کیسا؟ اگر ذکر حسین کی طرف چلیں تو 1 قدم کے بدلے میں 70 نیکیاں، اور اگر نماز کی طرف چلیں تو 1 قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ یہ فرق کیوں؟ تو آواز آئے گی یہ فرق اس لیے کیونکہ حسین ابن علی نے کربلا میں سر کٹا کر نماز کو بھی بچایا ہے، سجدے کو بھی بچایا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے بھی فضائل بیان کرتا جاؤں۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کسی سائل نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے اگر کوئی بندہ آپ کے بیٹے حسین کی زیارت کے لیے جائے تو اسے صلہ کتنا ملے گا؟ تو پیغمبر نے فرمایا جو بندہ بھی صدق دل سے ایمان کے ساتھ میرے بیٹے حسین کی زیارت کرے گا اللہ اسے 70 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ سائل کی حیرت بڑھتی ہے، سائل کہتا ہے 70 حج؟ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں 70 حج نہیں، جو بندہ ایمان کے ساتھ صدق نیت کے ساتھ میرے بیٹے حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اللہ اسے 700 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ سائل کی پھر حیرت بڑھتی ہے، کہتا ہے 700 حج مقبولہ کا ثواب؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں 700 حج مقبولہ کا ثواب نہیں، جو بندہ بھی صدق نیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ میرے بیٹے حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اللہ اسے 7000 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ سائل کی حیرت پھر بڑھی،
کہتا ہے یا رسول اللہ 7,000 حج کا ثواب. فرمایا 7,000 حج کا ثواب نہیں، جو بندہ بھی صدق نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ میرے بیٹے حسین کی زیارت کرے گا تو اللہ اسے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا. کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ بتائیے علی میں اور حسین میں فرق کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا علی باپ ہے، حسین بیٹا ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ کوئی اور فرق بتائیے، علی میں حسین میں فرق کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ علی میرا پہلا جانشین ہے، حسین میرا تیسرا جانشین ہے. سائل کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ کوئی رمز کی بات بتائیے، کوئی راز کی بات بتائیے. تو پیغمبر نے فرمایا اگر رمز کی بات سننا چاہتا ہے، اگر راز کی بات سننا چاہتا ہے تو جان لے علی کو ماننے کے لیے بندے کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے اور حسین کو ماننے کے لیے بندے کا انسان ہونا ضروری ہے. بس دوستو بزرگوں عزیزوں، چند جملے جناب مسلم کی مصیبت کے بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. جناب مسلم کی ولادت سے پہلے پیغمبر دو عالم نے فرمایا تھا انی احب عقیل حبین، مجھے عقیل سے 2 وجہوں سے محبت ہے. پہلی وجہ لحب ابی طالب، کیونکہ ابو طالب کو عقیل بہت پیارا ہے. دوسری وجہ فرمایا لِأَنَّ وَلَدَهُ مَقْتُولٌ فِي مُحَبَّتِ ابن الحسین، کہ اللہ عقیل کو ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام مسلم ہوگا، وہ میرے بیٹے پر اپنی جان قربان کر دے گا. اجرکم اللہ. 18,000 نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی. جب مغرب کی نماز پڑھائی 18,000 تھے، جب عشاء کی نماز پڑھائی 30 بندے باقی رہ گئے تھے. جب باب کندہ کو عبور کیا کوئی نہیں رہ گیا تھا، تنہا رہ گیا تھا حسین کا سفیر مسلم. ایک عالم دین بہت پیارا جملہ پڑھا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے یا امام رضا اگر آپ کی زیارت میں یہ جملہ نہ ہوتا السلام علیکہ یا غریب الغرباء تو میں مسلم کو کہتا السلام علیکہ یا غریب الغرباء، اور پردیسیوں میں سب سے زیادہ غریب تیری غربت پر میرا سلام ہو. اجرکم اللہ، خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. شاعر کہتا ہے مسلم تو ایک رات میں غریب ہو گیا، اس سے پہلی رات جب بھی تو کسی دروازے سے گزرتا تھا لوگ دروازہ کھول کر کہتے تھے اے حسین کے سفیر آ ہمارے گھر میں آ ہمارے گھر میں کھانا کھا، ہمارے گھر میں پانی پی. شاعر کہتا ہے مسلم تو ایک رات میں اتنا غریب ہو گیا، اب اگلی رات تو جب دروازے کے پاس سے گزرتا ہے لوگ دروازہ بند کر لیتے ہیں. اجرکم اللہ. جناب مسلم کوفہ کی کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں. کوفہ کے شہر سے ناواقف تھے، تھکے ہارے. جب پیاس کی شدت نے تھکا دیا نا، آئے ایک دروازے پر آ کر بیٹھ گئے. جناب مسلم رونا شروع ہوئے. جیسے ہی گھر کی مالکن نے آواز سنی جلدی سے باہر آئی، آ کے جناب مسلم کو پانی پیش کیا. جناب مسلم نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد جناب مسلم بیٹھے رہے. یہ تنوع کہتی ہے اے بندہ خدا تو غیر مرد ہے، میں تیرے لیے نامحرم ہوں، تیرے لیے اس دروازے پر بیٹھنا درست نہیں ہے. تنوع کہتی ہے تو شکل سے بہت شریف نظر آتا ہے، جا تیری بیٹیاں تیرے انتظار کر رہی ہوگی، جا گھر چلا جا، تیرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے. جیسے ہی بیٹیوں کا نام لیا نا
جناب مسلم کہتے ہیں توا تجھے کیا پتا میرا تو وہ گھر ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اجرک من اللہ، جناب مسلم کہتے ہیں مالی بیت فی الکوفہ، میرا کوفہ میں کوئی گھر نہیں ہے۔ جیسے ہی توا کو پتا چلا نا کہ یہ حسین کا سفیر مسلم ہے، معافی مانگی، معافی مانگ کر گھر میں لے گئی، گھر جا کر کھانا پیش کیا، جناب مسلم نے کھانا نہیں کھایا، پانی پیش کیا، مزید پانی نہیں پیا۔ توا کہتی ہے حالات خراب تھے، میں ساری رات بار بار دروازہ کھول کر دیکھتی، حسین کا سفیر کبھی ذکر خدا کر رہا ہوتا، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا، کبھی سجدے کی حالت میں ہوتا، کبھی رکوع کی حالت میں ہوتا۔ توا کہتی ہے جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہوا، میں نے تجدید وضو کے لیے جناب مسلم کو پانی پیش کیا، جناب مسلم نے تجدید وضو کیا۔ میں نے پوچھا کہ مولا کیا آپ کو میرے گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہا توا نہیں، تیرے گھر میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ توا پوچھ کے کہتی اچھا مولا پھر بتائیے آپ نے میرے گھر میں کھانا کیوں نہیں کھایا، آپ نے میرے گھر میں پانی کیوں نہیں پیا؟ جناب مسلم کہتے ہیں توا میری تھوڑی دیر آنکھ لگ گئی تھی، میں نے دیکھا میرے چچا علی میری خواب میں آیا، انداز کیا تھا، حالت کیا تھی، سر پر امامہ نہیں تھا، دوش پر عبا نہیں تھی، گریبان چاک تھا، آستین کھلی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا چچا یہ کیسی حالت؟ تو مولا علی نے کہا ہے میرا بیٹا مسلم الوہا الوہا الاجل الاجل، اے مسلم جلدی کر، تیری ماں تیرے انتظار میں جنت میں کھڑی ہے۔ اجرک من اللہ، جناب مسلم کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا کہ میرا وقت قریب ہے۔ جیسے ہی میرے مولا نے فجر کی نماز ادا کی، ابھی تسبیح زہرا شروع نہیں کی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کانوں میں پہنچی۔ گھوڑا سواروں نے گھر کو گھیرے میں لے لیا، جناب مسلم نے تلوار لی، جیسے ہی باہر نکلنے لگے توا کہتی ہے مولا رک جائیے، باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ جناب مسلم کہتے ہیں توا میری ایک مجبوری ہے۔ کہا مولا کیا مجبوری ہے؟ کہا توا میں بھی بڑا غیرت مند ہوں، میرا آقا بھی بڑا غیرت مند ہے، توا میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ غیر محرم کے گھر میں کوئی غیر مرد داخل ہو جائے۔ میں کہوں گا جناب مسلم اگر وہ سپاہی گھر میں آ بھی جائیں تو انہیں توا سے تو کوئی سروکار نہیں، وہ تو آپ کی جان کے دشمن ہے۔ آئیے شام غریبہ کے ماحول میں دیکھیے، حسین بھی چلے گئے، پردوں کا محافظ عباس بھی چلا گیا، زینب کی چادر چھین لی گئی، کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اجرک من اللہ، خدا کی عبادت کو قبول فرمائیے۔ حسین کا سفیر بڑے اچھے انداز سے لڑا، ان لعینوں نے امان کا کہہ کر جناب مسلم کو گرفتار کیا۔ جیسے ہی گرفتار کر کے دروازے پر لے گئے، میرے مولا نے پانی کا کہا، پانی پیش کیا۔ کبھی پانی میں دانت گر جاتے ہیں، کبھی پانی میں خون گر جاتا ہے۔ جیسے ہی دربار میں پہنچے ایک لعین نے کہا سلم علی الامیر، امیر پر سلام کر۔ جناب مسلم کو جلال آیا، کہا مالی امیر الحسین، اور جس کا حسین جیسا امیر ہو وہ اس جیسے لعین پر سلام نہیں کرتا۔ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس لعین نے کہا جناب مسلم کا سر قلم کر دیا جائے۔ جناب مسلم رو رہے تھے۔ ابن زیاد نے کہا ہاشمی ہو کر موت کے ڈر سے رو رہا ہے۔ جناب مسلم کہتے ہیں میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، اور میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے، میں نے لکھ دیا ہے 18,000 نے بیعت کر لی ہے، اور حسین راستے میں آ رہا ہے۔ حسین اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اجرک من اللہ، حسین کے سفیر کو دار الامارہ کی چھت پر لے گئے۔ جناب مسلم نے کہا
مجھے تھوڑا وقت دو۔ جناب مسلم نے اس طرف رخ کیا جس طرف حسین کا قافلہ آ رہا تھا، رو کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، اے حسین میرا آخری سلام ہو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ ایک شاعر کہتا ہے مسلم تیری غربت کا بڑا ارمان ہے، تو بڑا غریب ہے، تیری غربت کا بڑا ارمان ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے مسلم جب بڑے سے بڑا غریب مر جاتا ہے تو اس کی لاش پر مستورات کے رونے کی آواز آتی ہے۔ ہر بیٹی اپنے باپ کو روتی ہے، ہر بہن اپنے بھائی کو روتی ہے، ہر بیٹیاں اپنے باپ کو روتی ہے۔ اور مسلم جب تو کوفے میں شہید ہوا ہے، کوفے کی عورتوں نے تجھ پر گریہ نہیں کیا، پھر شاعر خود کہتا ہے مسلم کوئی بات نہیں، جس پر زینب گریہ کرے وہ کوفے کی عورتوں کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اجرکم اللہ، جناب زینب کب روئی ہیں؟ جب حسین کا قافلہ پہنچا ہے نا منزل اشراف پر، دور سے ایک گھوڑا سوار آیا، میرے مولا نے کہا عباس جاؤ اس گھوڑا سوار کو لے کر آؤ۔ جیسے ہی خیمے میں گھوڑا سوار کو لے کر آئے، میرے مولا نے پوچھا گھوڑا سوار بتا کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ یہ گھوڑا سوار کہتا ہے جب میں کوفے سے نکل رہا تھا، ہانی اور مسلم کی لاش کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، اور بچے چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر مسلم کی لاش سے کھیل رہے تھے۔ اجرکم اللہ، جیسے ہی میرے مولا نے یہ الفاظ سنے 3 مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ، میرے مولا جلدی سے زینب کے خیمے میں آئے، کہا زینب بہن جا مسلم کی بیٹیوں کو لے کر آ۔ جیسے ہی مسلم کی بیٹیوں کو لے کر آئی بی بی، میرے مولا نے ایک زانو پر ایک بیٹی کو بٹھایا، دوسرے زانو پر دوسری بیٹی کو بٹھایا، دونوں بیٹیوں کو بٹھا کر اس انداز میں پیار کیا، اور دونوں شہزادیوں نے گود چھوڑ دی۔ اجرکم اللہ، میرے مولا کہتے ہیں میری شہزادیوں گود کیوں چھوڑ دی؟ کہا مامو مدینے میں ایسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے، مامو ہم پردیس میں یتیم ہو گئی اور ہمارا بابا مارا گیا۔ میں کہوں گا مسلم کی بیٹیوں تمہارا نصیب پھر بھی اچھا ہے، اور تمہیں زینب تسلیاں دے رہی ہے، اور تجھے سکینہ دلاسے دے رہی ہے، اور تجھے حسین پیار کر رہے ہیں، اور تمہارا نصیب پھر بھی اچھا ہے، اور تمہیں کسی نے رونے سے روکا تو نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، آئیے اور 11 محرم کو دیکھو، اور کوئی سکینہ کو تماچے مار رہا ہے، اور کوئی سکینہ کے دور چھین رہا ہے، اور کوئی زینب کا چادر لے کر چلا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ آخری جملہ آپ کی زحمت تمام، جب 1 مہینے بعد اسی دربار میں امام سجاد گئے تو ایک کوفی نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ مولا نے فرمایا انا ہاشمیون، میں ہاشمی ہوں۔ یہ کوفی کہتا ہے مجھے نہیں لگتا تو ہاشمی ہے۔ مولا نے کہا تجھے کیسے نہیں لگتا میں ہاشمی ہوں؟ یہ کوفی کہتا ہے اس لیے نہیں لگتا کیونکہ تجھ سے پہلے 1 مہینہ پہلے ایک ہاشمی اسی دربار میں آیا تھا، وہ تجھ سے زیادہ پیاسا بھی تھا، وہ تجھ سے زیادہ زخمی بھی تھا، لیکن اس کی گردن جھکی ہوئی نہیں تھی، اس کی کمر خم نہیں تھی۔ تیری گردن کیوں جھکی ہوئی ہے اور تیری کمر کیوں خم ہے؟ تو مولا نے کہا کوفی اور تو نے انصاف نہیں کیا، میں بھی ہاشمی ہوں، وہ بھی ہاشمی ہے، فرق صرف اتنا ہے، اور جب وہ آیا تھا وہ اکیلا آیا تھا، اور جب میں آیا ہوں اور میرے ساتھ
زینب جیسی پھپھیاں آئی ہیں.